زندگی سے ڈرتے ہو؟ زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں۔ آدمی سے ڈرتے ہو؟ آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں۔ آدمی زباں بھی ہے، آدمی بیاں بھی ہے، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ حرف اور معنی کے رشتہ ہائے آہن سے آدمی ہے وابستہ، آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ، اس سے تم نہیں ڈرتے، ان کہیں سے ڈرتے ہو۔ جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو، اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو۔ پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارسائی کے، بے ریا خدائی کے، پھر بھی یہ سمجھتے ہو ہیچ آرزو مندی، یہ شب زبا بندی ہے رہے خدا بندی۔ تم مگر یہ کیا جانو، لب اگر نہیں ہلتے ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں، ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں راہ کا نشاں بن کر، نور کی زباں بن کر ہاتھ بول اٹھتے ہیں صبح کی اذاں بن کر۔ واہ واہ واہ، روشنی سے ڈرتے ہو؟ روشنی تو تم بھی ہو، روشنی تو ہم بھی ہیں، روشنی سے ڈرتے ہو؟ شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایہ تھا پاک ہو گیا آخر، رات کا لبادہ بھی چاک ہو گیا آخر، خاک ہو گیا آخر۔ اژدہام انساں سے فرد کی نوا آئی، ذات کی صدا آئی، راہ شوق میں جیسے راہ رو کا خون لپکے، ایک نیا جنوں لپکے۔ آدمی جھلک اٹھے، آدمی ہنسے دیکھو، شہر پھر بسے دیکھو۔ واہ تم ابھی سے ڈرتے ہو؟ واہ ہاں ابھی تو تم بھی ہو، واہ ہاں ابھی تو ہم بھی ہیں، تم ابھی سے ڈرتے ہو؟ واہ 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 واہ، تم ابھی سے ڈرتے ہو، آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں، زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں۔ ویورز، آج پوڈ کاسٹ with حفیظ طاہر میں آپ کی ملاقات ایک ایسے براڈ کاسٹر سے کرا رہا ہوں جن کی زبان سے آپ نے ابھی ابھی نون میم راشد کی انتہائی معروف نظم سنی اور کیسا لطف لیا ہوگا آپ نے۔ ان کے بہت سارے پہلو ہیں، انہوں نے ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے اور اردو زبان کے متوالے ہیں، اور شاعری، فلم اور ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے انتہائی شیدائی ہیں، اور انہوں نے بہت سارے انٹرنیشنل اور نیشنل ایوارڈ لے رکھے ہیں ریڈیو پروڈکشن میں۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں بہت سارے پہلوؤں پر۔ میرے مہمان ہیں احمد سہیل بصرہ۔ جی بصرہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ حفیظ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ اعزاز بخشا، آج اپنے سامنے بٹھایا۔ اگرچہ آپ کے سامنے بیٹھتے ہوئے زبان جو ہے وہ لڑکھڑا جاتی ہے اور نظریں جھک جاتی ہیں، ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں۔ دیو کا جو سایہ تھا پاک ہو گیا، پاک ہو گیا آخر۔ جناب نہیں، اس میں شک بھی نہیں ہے نا۔ ہے۔ ہاں، میرے جیسے طفل مکتب جو ہیں، جو زانو تلمذ طے کرتے ہیں آپ کے سامنے، آپ نے انہیں برابر بٹھایا ہے، آپ کا شکریہ۔ آپ سلامت رہیں عمر۔ میں آپ کی بہت ساری صلاحیتوں کی وجہ سے آپ سے پیار کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ پرخلوص انسان ہیں، اور جو آپ کے دل میں ہے وہی آپ کی زبان پر ہوتا ہے، جو جی، ظاہر ہے وہ باطن ہے۔ آج کل کے عہد میں یہ بہت کم ہے۔ اچھا، اب سب سے پہلے تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آخر آپ نے نون میں راشد سے ایسی محبت کیوں پالی؟ اچھا، کوئی یہ پوچھے کہ دن کیوں نکلتا ہے یا شام کیوں ڈھلتی ہے یا صبح کیوں ہوتی ہے، تو ستارے کیوں چمکتے ہیں، تو کیا کہیں؟ مطلب محبت جو ہے یہ کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، کب ہوئی، مطلب اس لمحے کو میرا خیال ہے کہ جا کر پکڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ تو خود شاعر ہیں اور بے پناہ شاعر ہیں۔ تو فیض صاحب جو ہیں انہیں تو ہم نے بچپن سے پڑھا اور سنا، ان کی نظمیں، ان کی غزلیں گائی گئیں۔
ان سے تو تعارف تھا. تو زندگی کے ایک حصے میں آ کے حسن کوزاگر جو ہے وہ مجھے پڑھنے کو ملی کسی جگہ پہ. تو سوچا کہ کون ہے یہ, اس لب و لہجے کا اور اس اسلوب کا اور اس لغت کا اور اتنا خوبصورت کہنے والا کون ہے, جدا ہے, الگ ہے, منفرد ہے, اور اس کی بات میں بات ہے. آپ نے دیکھا کہ مشکل شاعری ہے ان کی جو لغت ہے جو انہوں نے استعمال کی ہے, جو لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں, جو تراکیب بنائی ہیں, وہ خاصی مشکل ہیں. اچھا, مشکل شاعری کو سہل بنا کے پیش کرنا, یہ میرا خیال ہے کہ اپنی بات کو بڑے اچھے انداز میں, اور لوگ دیوانے ہو جائیں. مطلب یہ نہیں کہ صرف وہ خاص کا ہے, بلکہ میرے جیسے جو عام لوگ تھے وہ ان کی رسائی میں بھی تھا اور ہمارے ذہنوں میں بھی اترا. تو بس فیض جو ہے اس کے بعد ہمارا جو ہوا محبت کا ایک سلسلہ, وہ نون میم راشد کے ساتھ. اور پھر راشد کو بہت پڑھا, لامساوی انسان اور گمان کا ممکن, اور ابو لہب کی شادی, اور مطلب اندھا کباڑی, ماورا, سبھی پڑھ ڈالا. اور اتنی چاشنی ہے نون میم راشد میں کہ مجھے اور کسی کے ہاں اس طرح کی چاشنی, میں اپنی بات کروں گا, مطلب مجھے نہیں ملتی. نہیں ایسا ہی ہے ان کے ہاں, اگر الفاظ کا چناؤ ذرا مشکل ہے, ترکیب اگر پرشین ہے زیادہ, اس کے باوجود ایک موسیقیت اور ردم جو ہے شاعری کا خاص ہے, اور پھر ندرت خیال بالکل تو ساری ڈسینڈ کرتی ہے غالب سے, پھر اقبال تک آئے, پھر اقبال کی شیڈو میں بہت سارے لوگوں نے لکھا. ان کے ہاں کافی ساری شاعری میں جو اب تراکیب ملتی ہیں وہ اقبال سے مستعار لگتی ہیں یا ان کی انسپریشن سے لکھی جاتی ہیں. اچھا, اقبال جو ہے وہ اس خطے کے آسمان کا سورج ہے. کیا بات کیا, اور اس کی کرنوں سے, اس کی روشنی سے سبھی نے ضیاء پائی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. ہمیں فیض کے ہاں بھی اقبال کے چیزیں جو ہیں, مطلب ایک پرتاؤ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے. اسی طرح فراز صاحب جو ہیں ان کی طرف بھی ہمیں جو ہے. اچھا, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر شرمندگی محسوس کی جائے یا معیوب لگے انسان کو. ان کے مضامین اپنے ہیں, مطلب فیض کسی بھی لحاظ سے اس کا قد جو ہے وہ کم نہیں ہے. تو متاثر ہونا جو ہے وہ, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں پڑھ رہا تھا مستنصر حسین تارڑ کے بارے میں. آپ جانتے ہیں کہ اردو ادب میں تارڑ جیسا ناول جو ہے خال خال ہی لوگوں نے لکھا ہوگا. میں بھی ان کا بڑا موتفق ہوں, جی اور ہمارے وہ دوست ہیں. بالکل بالکل, اور خاص کر جپسی جو ہے, میں تو اس کا گرویدہ ہو گیا نا. تو بچپن سے تارڑ صاحب کو دیکھا, سنا, پڑھا, اور ان کا جو پہلا ناول تھا پیار کا پہلا شہر, تو وہ پڑھ کے تو ہمیں پتہ چلا کہ محبت آخر ہوتی کیا ہے. اچھا, یہی جو سفر ہے آپ کا ادب کے ساتھ, اور شاعری کے ساتھ, افسانے کے ساتھ, اور ڈرامے کے ساتھ, کہیں یہی تو آپ کو کھینچ کے براڈ کاسٹنگ کی طرف نہیں لے کے آیا؟ جی بالکل. تو وہ میں تارڑ کی بات یہ کر رہا تھا کہ وہ اس نے کہا کہ تارڑ کہتا ہے کہ مجھ میں میرا کچھ نہیں ہے. میں نے بہت لوگوں کو پڑھا ہے, مطلب اس نے روسی ادب بھی پڑھا, انگریزی ادب بھی پڑھا, اردو ادب بھی پڑھا, جو بڑے بڑے ہیں لوگ اپنے اپنے ادب کے, ان کو پڑھ کے. تو اس نے کہا کہ مجھ میں کہیں نہ کہیں ان کی جھلک جو ہے وہ ملتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ تارڑ جیسا شخص جو ہے جب اس چیز کو مانتا ہے اور اعتراف کرتا ہے, اور تارڑ جو اوریجنل آدمی ہے, مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ اس نے چیزیں جو ہیں وہ اٹھائی ہیں یا یہ وہ, لیکن اٹھائی بھی نہیں جا سکتی. تو بندہ انسپائر ہوتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اقبال سے لوگ انسپائر تھے. اچھا, ریڈیو جو ہے اس کے ساتھ جو میرا ایک وابستگی رہی, ہمارے گھر کا ماحول بڑا اس پڑھنے لکھنے کے حوالے سے بڑا اچھا تھا. مطلب گھر میں رسائل اور جرائد جو ہے وہ آیا کرتے تھے, ابا بھی پڑھتے تھے, والدہ محترمہ جو ہیں وہ بھی اب بھی پڑھتی ہیں, اللہ انہیں زندگی سے تندرستی عطا فرمائے. تو اس میں بہت سارے ہمارے میگزینز آتے تھے. تو وہ پہلے تو چوری چھپے پڑھا کرتے تھے, کیونکہ والدین کا خیال تھا کہ اس کو اپنی تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے بجائے اس کے کہ فکشن وغیرہ پڑھتا رہے. تو لیکن ہم کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی مطلب لمحہ جو ہے وہ چوری کر لیا کرتے تھے, تو اس میں ہم پڑھتے تھے کتابیں.
ریڈیو بھی تھا ہمارے گھر میں، اور بچوں کا پروگرام ہم سنا کرتے تھے تو بڑا نا عجیب سا لگتا تھا. مجھے یاد ہے شروع میں نا ریڈیو ایک کالے رنگ کا ریڈیو تھا، ایسے کر کے گھر میں پڑا ہوا ہے، اور اتوار کا دن ہے، اسکول سے چھٹی ہے، بچوں کا پروگرام جو وہ چل رہا ہے، کوئی نظم پڑھ رہا ہے، کوئی تقریر کر رہا ہے، کوئی پہیلی پوچھی جا رہی ہے. تو ان کا انداز اتنا دل نشین اور خوبصورت ہوتا تھا. ہم پنجابی لوگ ہیں، پنجابی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، آپ سبھی جانتے ہیں، لیکن اردو جو ہے وہ ریڈیو کو جب میں نے سنا تو میرے جو لفظ ہیں وہ ٹھیک ہوئے، ووکیبلری بڑھی، ان کا تلفظ ٹھیک ہوا اور بولنا آیا. پھر تقاریر کی ایام طالب علمی میں اور مختلف. تو اس طرح کر کے پھر جب میس کمیونیکیشنز میں جب میں آیا، میں کرنا تو اکنامکس میں چاہتا تھا ایم اے، اور اکنامکس میں میرے نمبر بھی بڑے اچھے تھے گریجویشن میں. گورنمنٹ ایف سی کالج سے، ان دنوں میں گورنمنٹ ایف سی کالج تھا، تو اب تو ایف سی کالج یونیورسٹی ہے. تو وہاں سے میں نے جب گریجویشن کی تو اکنامکس میں کچھ کرنا چاہ رہا تھا آگے جا کے، لیکن اکنامکس میں جو میتھمیٹکس سبجیکٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے میں، اس نے بگا دیا مجھے، اس کی وجہ سے میں نہیں. اور میں نے ہمت کی اور میں نے فزکس میتھ میں بی ایس سی. آپ نے میتھ میں بی ایس سی کر لی، اور آپ یہ دیکھیے کہ اچھا آپ میتھ میں بی ایس سی کر کے آپ بھی تو اس طرف آ گئے نا، فنون لطیفہ کی طرف. بات تو وہی. تو پنجاب یونیورسٹی سے صحافت میں ماسٹرز کیا، اور اس کے بعد ان دنوں میں صرف یا پی ٹی وی تھا یا ریڈیو پاکستان تھا، اور یہی دو الیکٹرانک میڈیمز تھے پاکستان میں. تو یا تو ٹی وی میں جاتے تو یا ریڈیو میں جاتے، اور جس نے بھی صحافت میں ایم اے کیا ہوتا تھا ان کے خواب ہوتے تھے ان اداروں میں کسی میں جانا. تو وہ شکر الحمدللہ ریڈیو پاکستان میں آئے. اچھا، اب ریڈیو کی اگر بات کریں تو آپ بیسیکلی اپنے کیا کیا پروڈیوس کیا؟ ڈاکومنٹری بنائے یا کیا ڈرامہ بنایا یا کس میں آپ؟ اچھا حفیظ صاحب، آپ تو خود ماشاءاللہ پروڈیوسر ہیں، اور پی ٹی وی کے اوپر آپ کا ایک بڑا نام ہے، اور بڑے یادگار ڈرامے جو ہیں آپ نے تخلیق کیے ہیں. ریڈیو پاکستان میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پروڈیوسر کو سبھی کچھ کرنا آنا چاہیے، اور میں نے کیا. میں نے ڈاکومنٹریز بھی بنائیں، ڈسک جوکی پروگرامز بھی کیے، کرنٹ افیئرز کے پروگرامز بھی کیے. مذہبی پروگرام جو ہیں وہ میں پروڈیوس نہیں کیے، لیکن مذہبی ٹاکس وغیرہ وہ میں نے کی. سونی دھرتی کا میں پروڈیوسر رہا، پنجابی دربار کا میں پروڈیوسر رہا، اور اس طرح کر کے مختلف جو ہیں پروگرامز ان کا میں کرتا رہا. یوتھ ٹائمز کا میں پروڈیوسر رہا. تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا فارمیٹ نہیں ہے ریڈیو کا کہ جس میں نے تباہ آزمائی نہیں کی، لیکن جو میرے دل کے قریب تھے وہ فیچر پروڈیوس کرنا اور ڈرامہ پروڈیوس کرنا. یہ مجھے یاد ہے خالد اصغر صاحب اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمایا، جب میں ریڈیو میں گیا تو وہ ہمارے اسٹیشن ڈائریکٹر تھے، تو میں نے سونی دھرتی انہوں نے مجھے دے دیا پروگرام. تو سونی دھرتی آپ جانتے ہیں کہ نظام الدین اور خالد عباس ڈار اور ایک لیگسی ہے پوری، اس میں فخر چیمہ صاحب ہیں، اس میں منیر نادر، حیدر عباس، مطلب ایسے جو نابغہ روزگار قسم کی جو شخصیات تھیں اور ہیں اب بھی، مطلب وہ اس سے وابستہ تھیں. تو میں نے اس میں ایک دن پنجابی کا ایک ڈرامہ میں نے کہا کہ مجھے اجازت دی جائے، تو خالد صاحب نے کہا کہ ضرور پروڈیوس کرو اگر تم چاہتے ہو تو. وہ پھر اختر حیات صاحب ایک لکھاری ہوا کرتے تھے، انہوں نے میرا پہلی دفعہ میرے لیے ڈرامہ لکھا، اور اس کے بعد عرفان جمیل، اور ایک طویل سلسلہ ہے ناصر بلوچ، اور اس طرح کر کے نا مختلف اس میں آپ کو کچھ ایوارڈ بھی ملے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے. اچھا، اس میں ایک تو میں آپ خود ڈرامہ کے پروڈیوسر ہیں، تو میں رائٹر سے پہلے میں تھیم ڈسکس کرتا تھا. اس میں نے آئی ایس پی آر کا ڈرامہ فیسٹیول جو ہے اس میں شرکت کی. راہ راست میرا ایک ڈرامہ تھا، اسے آئی ایس پی آر کا ایوارڈ ملا. اس کے علاوہ تہران ڈرامہ فیسٹیول میں نے ایک ڈرامہ قربانی بھیجا، اسے اسپیشل جوری پرائز کا ایوارڈ ملا. اس کے علاوہ آل پاکستان ڈرامہ فیسٹیول ہوا، اس میں میرا جو ڈرامہ تھا حق اور حوصلہ، جو کہ میں نے خود لکھا بھی تھا، اسے بیسٹ ڈرامہ پروڈیوسر کا ایوارڈ جو ہے وہ میرے حصے میں آیا، اور اسے 2 ایوارڈز ملے. خورشید علی کا اگر میں ذکر نہیں کروں گا تو میرا خیال ہے کہ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ میرے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو خورشید علی صاحب جو ہیں انہوں نے اس میں صوتی تاثرات دینے کا ایوارڈ ملا. ریاض محمود صاحب جو ہیں ان کے سامنے میں بڑا بیٹھا، ان سے بڑا سیکھا. ڈرامہ جو ہے اس میں میرے، ویسے تو ٹی وی پہ جب ہم دیکھتے تھے تو ڈراماز دیکھا کرتے تھے، اور یہ پتہ نہیں عجیب بات تھی، میرا خیال ہے کہ نیچرل ہوتا ہے کہ جب ہم ڈرامہ دیکھتے تھے تو ہم رائٹر کا اور ڈائریکٹر کا نام ضرور دیکھا کرتے تھے. اس میں نثار حسین اور یاور حیات اور ایوب خاور اور نصرت ٹھاکر
اور شہزاد خلیل اور محسن علی، مطلب ڈاکٹر ڈینس حاذق، حسینہ معین، اصغر ندیم سید، امجد اسلام امجد، ٹھیک ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہے. مطلب یہ پی ٹی وی کا ماضی بڑا درخشاں رہا ہے. اور اسی طرح یہ سبھی لوگ جو ہیں یہ ریڈیو کے لیے بھی انہوں نے لکھا، جیسے اصغر ندیم سید صاحب لکھتے رہے، امجد صاحب نے لکھا، نواز نے لکھا، بہت بڑے رائٹر تھے. تو اس طرح کر کے یہ اتنا اچھا پرفارم کیا ہے انہوں نے اپنے پروفیشن میں، اور اتنے سارے ایوارڈ لیے، اور اسی لیے وہ اب ترقی کرتے ہوئے اسٹیشن ڈائریکٹر کے عہدے تک پہنچے. پہلے وہ گلگت ریڈیو اسٹیشن پہ اسٹیشن ڈائریکٹر رہے، اور اب ماشاءاللہ لاہور جیسے بڑے شہر میں، لاہور جیسے بڑے ریڈیو اسٹیشن پہ اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں. اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے یہ دوست ہیں، عمر میں چھوٹے صحیح مگر دوستی میں میں نے بالکل اپنے برابر سمجھتا ہوں، کیونکہ ان کی ذہنی بالیدگی ایسے ہی ہے جیسے ہم لوگوں کی اتنے تجربے کی بات ہوتی ہے. تو آگے بات کرتے ہیں اور ان سے کچھ اور باتیں پوچھتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ کا گلگت میں کیسا ایکسپیرینس رہا؟ کوئی نازک رنگ؟ اچھا، وہ دیکھیں اتفاق ہے کہ گلگت کا ذکر آیا اور میرے سامنے جو نون راشد کا صفحہ کھلا ہوا وہ یہ ہے کہ ہم کے عشاق نہیں اور کبھی تھے بھی نہیں، ہم تو عشاق کے سائے بھی نہیں. تو گلگت جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عشق کیا ہے، محبت کیا ہے، وابستگی کیا ہے، اور فطرت کیا ہے. اور فطرت کے ساتھ انسان کا جو لگاؤ ہے، سب سے پرانا جو تعلق ہے دو مختلف چیزوں میں، وہ انسان اور فطرت ہے. آپ جانتے ہیں مطلب کہیں پہ دوستی نظر آتی ہے، کہیں پہ کانفلکٹ نظر آتا ہے انسان اور فطرت کے بیچ میں. تو فطرت کو جتنا صاف، جتنا ستھرا، جتنا شفاف اور جتنا انسان کے قریب میں نے گلگت میں جا کر پایا اور مجھے کہیں نظر نہیں آیا. ہمارے دوست ہیں فرحان مشتاق، پی ٹی وی کے پروڈیوسر، ان کا ذکر میں ہمیشہ کرتا ہوں. بڑا زبردستی اس نے مجھے کہا کہ گلگت چلے جاؤ. گلگت میں گیا، ریڈیو پاکستان نے محبت کی، عنایت کی، تو میری ٹرانسفر جو ہے وہ گلگت ہوئی. میرا خیال تھا کہ میں زیادہ عرصہ نہیں رہوں گا، کیونکہ میں ایک یارباش آدمی ہوں، محفلی آدمی ہوں، بیٹھکی آدمی ہوں. پنجابی دربار کی محفلیں لوگ اب بھی یاد کرتے ہیں. تو وہاں پہ جب میں گلگت چلا گیا اس سب کو تج کے تو لگتا یہی تھا کہ بنباس لے لیا ہے. تو بنباس نہ گئے آپ پربت باس کہہ لیں، آپ پہاڑ باس کہہ لیں. تو لیکن وہاں پہ جا کے مجھے پتا چلا کہ زندگی تو اب سے شروع ہوئی ہے. تو وہاں کے جھیلیں، وہاں کے ندی، وہاں کے نالے، وہاں کے پہاڑ، سنگلاخ پہاڑ جو ہیں وہاں کے، ان میں اتنی نرمی، اتنی حلاوت، اتنی خوبصورتی، اور چشموں میں اتنی ٹھنڈک، اتنا اپنا پن آپ کو وہاں پہ ملتا ہے. عمومی طور پہ لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ جو پہاڑ ہریالی سے بھرے ہوں گے وہ خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن ان میں ورسٹیلیٹی نہیں ہے. یہ جو سنگلاخ پہاڑ ہیں جو دور سے ہمیں کھڑے ہوئے سیاہ لگتے ہیں، ان میں جو ورسٹیلیٹی ہے، اس کے ایک ایک چپے پہ، ایک ایک انچ میں، ایک ایک سینٹی میٹر میں آپ کو فطرت کے اور قدرت کے اور رب کے ہزاروں رنگ نظر آ جاتے ہیں. اور پھر ان کی جو ہیبت ہے سر، مطلب وہ آپ سر اوپر کرتے ہیں تو جو پہاڑ ہے وہ آسمان میں پیوست ہو رہا ہے. واہ واہ واہ، ٹھیک ہے، اور وہ نیچے زمین کے اوپر ہے. کیا شاعرانہ بات، واہ واہ، ہے نا سر. اچھا، وہاں پہ جا کے انسان کو، مطلب اگر وہاں پہ جا کے بھی انسان میں عاجزی پیدا نہیں ہوتی تو میرا خیال ہے کہ پھر وہ انسان نہیں ہے. واہ واہ واہ. لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، جیسے آپ بات کر رہے ہیں، اور جو جتنا میں نے ناردرن ایریا کو دیکھا ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر ورڈ کہیں ایک دفعہ یہاں آ جاتا تو واپس نہ جاتا. بالکل ایسے ہی. اور پھر وہ اپنے دریاؤں پر نظمیں لکھنے کی بجائے ہمارے پہاڑوں پر. اچھا، گلگت جو ہے، گلگت بلتستان کا علاقہ، میں نے ورسٹیلیٹی کی بات کی نا، ویسے تو ایک ایک پہاڑ کے اندر ہزاروں رنگ ہیں، لیکن پورے گلگت بلتستان میں آپ کو ہریالی بھی نظر آئے گی، آپ کو مٹیالے چشمے بھی ملیں گے، اور آپ کو لش گرین جو جسے ہم جیڈ کلر کہتے ہیں یا ٹوپاز کلر کہتے ہیں، اس رنگ کے بھی آپ کو دریا جو ہیں وہ بہتے ہوئے نظر آئیں گے. میں وہاں سے تو آ گیا ہوں، لیکن میرا جسم جو ہے وہیں کہیں رہ گیا ہے. میرا دل اور میرا جسم اور وہ سارا کچھ جو ہے، میری روح وہیں پہ رہ گئی ہے. میں جسمانی طور پہ یہاں ہوں لیکن میں ویسے وہاں پہ ہوں. اچھا، لاہور آپ کو کیسا لگتا ہے؟
ہاں ایک اور ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو. جب ایک دریا کے پار اترا تو میں نے میں نے دیکھا. لاہور جو ہے، لاہور میں کائنات ہے، اور آپ اس کائنات کو ایکسپلور نہیں کر سکتے. زندگیاں گزر جاتی ہیں لیکن لاہور ایکسپلور نہیں ہوتا. دیکھنے میں، سننے میں، ماپنے میں، گھومنے میں لاہور کا ایک حدود اربہ ہے. لاہور اتنے کلومیٹر سے اتنے کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، یہ سبھی معلوم ہے، سبھی جانتے ہیں. اب تو رنگ روڈ کے اندر آ گیا لاہور، ٹھیک ہے، لیکن رنگ روڈ سے بھی باہر نکل گیا ہے. لیکن لاہور کو آپ پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بھی لاہور میں ہے. آپ کسی گلی میں، کسی کوچے میں جا نکلیں گے، کسی قریے کی طرف نکل جائیں لاہور کے، تو آپ کہیں گے کہ یار یہ بھی لاہور تھا. لاہور بہت وسیع ہے، لاہور دنیا ہے سر، مطلب لاہور اپنے دنیا طور ہے. پہ ایک ثقافت ہے جی، ایک تہذیب ہے. اپنے طور پہ ایک جی کیفیت ہے. جی جی. میں نے اپنی پوری زندگی لاہور میں گزار دی اور 3 دفعہ موقع ملا کہ ملک کے باہر رہ جاؤں، لیکن اس کی محبت اچھا، وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ لاہور جیسا اور کوئی نہیں ہے، جن نے لاہور نہیں دیکھا، جن نے لاہور نہیں دیکھا جمیا ہی نہیں. بالکل یہ محاورے ویسے ہی نہیں بنے. یوں ہی کوئی وجہ تو ہوگی نا اس کی. اچھا، اگر آپ کو موقع ملے تو کیا آپ لاہور پہ کوئی ڈاکومنٹری بنائیں گے؟ جی، لاہور پہ ایک ڈاکومنٹری سیریز کا میرا ایک ہے ارادہ. مطلب جتنا بھی ہم لاہور کو ایکسپلور کر سکیں. لاہور پہ بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے، بہت ساری ڈاکومنٹریز، بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، لیکن میرا خیال ہے کہ لاہور کو آپ کبھی بھی پورے کا پورا جو ہے فلم بند نہیں کر سکتے، اس کو آپ ڈاکومنٹ نہیں کر سکتے. تو لاہور کی تو اینٹ اینٹ پہ ڈاکومنٹری بنتی ہے سر، اور نکلتی ہے. لاہور کی تہذیب، لاہور کا ثقافت، لاہور کے کھانے، لاہور کے گلیاں، لاہور کے کوچے، لاہور کے مزار، لاہور کے باغ، لاہور کے مطلب کیا ہے لاہور کا جو مطلب جس کے اوپر ڈاکومنٹری نہیں بن سکتی. لاہور کے لوگ، لاہور کے مشاہیر، لاہور ہمارے اندر ہے. آپ مال روڈ، اچھا لاہور کی تاریخ، لاہور کے ادوار، یہ جب آپ پرانی کہانیاں پڑھتے ہیں منٹو کی یا اشفاق احمد کی یا اے حمید صاحب نے جو لاہور کو پینٹ کیا، اس دور کا جو آپ ذکر کرتے ہیں. ہمارے دوست ہیں فرخ محمود، ڈاکٹر ہیں لیکن لاہور سے بہت بے پناہ محبت کرتے ہیں. وہ دنیا دیکھی ہے لیکن جب بھی آتے ہیں پھر یہیں پہ آ جاتے ہیں. تو وہ انہوں نے یہ جو لاہور سے محبت، یہ جو لاہور سے کسی اور سے یہ اور ڈاکٹر ہے، یہ اور ڈاکٹر ہے. لیکن پتہ بات کیا ہے جی، یہ شعر سننے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے لیکن یہ میرے تھیسس کے خلاف ہے. یہ جو لاہور سے محبت ہے، یہ کسی اور سے محبت ہے، یعنی اس میں لاہور تو نگیٹ ہو گیا نا، ہے نا. جی، تو پھر محبت تو کسی اور سے ہوئی، کسی خوبصورت لڑکی سے ہے. لاہور تو پس منظر میں چلا گیا. میں بالکل ایگری نہیں کرتا. اصل میں لیکن یہ شعر خوبصورت ہے، جو لاہور سے محبت ہے یہ فقط لاہور سے محبت ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھوڑی سی بات ٹیلی ویژن کی کر لیں جی، کہ کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے اندر صرف ریڈیو پروڈیوسر نہیں، ایک ٹیلی ویژن پروڈیوسر بھی چھپا ہوا ہے. سر اب ذرا بتائیں گے کہ ٹیلی ویژن کے جو پروگرامز ہیں ان میں سے کس کس پروگرام نے آپ کو انسپائر کیا، اور آپ نے کیوں نہیں سوچا کہ کس دن میں ٹیلی ویژن کے لیے پروڈکشن کروں؟ حفیظ صاحب، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. مطلب میں فلم بھی کرنا چاہتا تھا. ٹی وی جو ہے یہ تو میری رگوں میں بستا ہے. مطلب ٹی وی کے ساتھ بڑی انسیت ہے میری، جسے ہم پی ٹی وی کہتے ہیں. تو پی ٹی وی آپ کے نوسٹیلجیا کا حصہ ہے. تو دل تو میرا کرتا ہے اللہ کرے کہ مجھے کوئی ایسا موقع ملے کہ ہم مل کے کوئی ایسا کام کریں کہ جو اسکرین کے لیے ہو. ضرور، آئی وڈ لو ٹو. جی 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 بالکل. تو ٹی وی جو ہے سر، اس دور کا جو ٹی وی تھا جس دور میں آپ بھی رہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ نے ٹی وی کی جو شباب کا آخری دور تھا وہ آپ نے دیکھا ہے. بالکل. اور ٹی بقول وی جبر صاحب دی فلم دی آخری ڈیل اسی دیکھی. ہاں، تے وہ آخری دور جڑا سی نا وہ تسی دیکھے. تو ٹی وی جو ہے اس میں جو مجھے بہت اچھا لگا ٹی وی پہ کام، ویسے تو ہر بچپن کی یاد میں کئی چیزیں ایسی ہیں لیکن چند ایک چیزیں جو ہیں نا وہ آپ کے ذہن میں کہیں بیٹھ جاتی ہیں. اس میں ایوب خاور صاحب نے ایک نشیب کیا ڈرامہ، تو وہ ایک ایسا ڈرامہ تھا کہ مجھے بڑا، میں حیران ہوا. ناول کو یا ناولٹ کو یا تحریر کو ڈرامائی شکل دینا یا اس کے اوپر فلم بنانا ایک مشکل کام ہے. بالکل. اچھا، یہ جب میں نے ڈرامہ دیکھا تو اس کے بعد میں نے ناولٹ پڑھا عبداللہ حسین کا. تو میری جب پھر ایوب خاور صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے صرف ایک بات پوچھی. میں نے کہا کہ سر ناولٹ میں تو کچھ بھی نہیں تھا.
مطلب اس کو ایک ہوتا ہے نا، آپ کوئی تحریر پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن پہ ایک فلم چلتی ہے، تو اس میں تو مجھے تو ایسا فیل نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا کہ جب میں پڑھتا تھا ناولٹ اس نشیب کو تو میرے ذہن میں فلم چلتی تھی. تو انہوں نے اسے اتنی خوبصورتی سے کیا. مرزا جو ہیں اپنے اطہر بیگ صاحب، انہوں نے اس کو ڈرامائی شکل دی، تو وہ بڑا خوبصورت ہے. اس کے علاوہ جو بچپن کی یاد میں جو مجھے یاد ہے اس میں الف لیلا تو ہے ہی ہے. اچھا، تھوڑا سا جب میں بچپن سے اگلے طرف آیا تقریباً نوجوانی کے دور میں یا جب میں جوان ہو گیا، تو مجھے ٹی وی نے ایک دفعہ پھر اپنی گرفت ملی ہے. میرے اندر نا ایک بچہ ہے، میں آج بھی کارٹونز دیکھتا ہوں نا، ٹام اینڈ جیری اور یہ وہ اس طرح کے، تو میں بیٹھ کے ہنستا ہوں بچوں کی طرح. اور میرے دوست کہتے ہیں کہ یار کیا ہو گیا تمہیں، مطلب تم ماشاء اللہ سیانے بیانے آدمی ہو، تو یہ کارٹون کون دیکھتا ہے. تو اچھا، کچھ ایسے بھی ہیں آپ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اس بچے کو کبھی خود سے جدا نہیں کرنا، مرنے نہیں دینا. تو وہ بچہ جو ہے نا سر، میں خوش ہوتا ہوں چیزیں دیکھ کے، ٹھیک ہے، اور بچے کی طرح ہی میں روٹھتا بھی ہوں. آپ پینک والا جن کی بات تو نہیں کرتے میں اس کا پریامبل بنا رہے ہیں. کتنی تیزی سے آپ مجھے اس طرف لے کر گئے ہیں، آپ بھی بے چین تھے کہ میں اس کی بات کروں. ہے نا. ظاہر ہے جی آپ کی مایہ ناز تخلیق ہے جس کے اوپر جتنا بھی فخر کیا جائے. تو اینک والا جن میں دو لوگ اکٹھے ہوئے، آئیڈیا آپ کا تھا، ظاہر ہے پروڈیوسر جو ہوتا ہے وہ بیہائنڈ دی آئیڈیا ہوتا ہے. اے حمید صاحب، ان کے ساتھ بھی میری بڑی محبت، اور ان کی بھی بچپن کی کہانیاں میں نے پڑھی، امبر ناگ ماریا اور اس طرح کر کے بہت ساری. پھر ریڈیو میں جب میں آیا تو ان کے ساتھ مل کے کام کرنے کا بھی موقع ملا. ان سے میں نے ڈرامے لکھوائے، ان سے میں نے ٹاکس لکھوائیں، پنجابی دربار کے لیے لکھا کرتے تھے. تو یہ جو ڈرامہ تھا جسے اینک والا جن کہتے ہیں، مطلب اس نے تو مطلب آپ کہیں کہ ٹی وی اینک والا جن سے پہلے اور ٹی وی اینک والا جن کے بعد دو عہد ہیں. یہ دو عہد ہیں. تو یہ ایک کہہ لیں کہ سنگ میل ہے. تو اینک والا جن کے جو کردار تھے، وہ جس طرح سے آپ نے اسے کیا، مجھے نہیں پتا کہ اس دور میں مطلب کروما نہیں تھا یا تھا لیکن اس طرح کا نہیں تھا جس طرح کا آج ہوگا. ہاں، وہ ٹھیک ہے اینیمیشن نہیں تھی، جی، کمپیوٹر گرافکس نہیں تھے، مشینیں نہیں تھیں، سارا مینول اینالاگ ہوتا تھا. جی بالکل. تو آپ نے پتہ نہیں کیسے ایک ایک سین کے اوپر آپ نے محنت کی، کیونکہ اس میں کافی مشکل پروڈکشن تھی. بس وہ میں اور میری ٹیم نے مل کے اس کو دن رات اپنا ایک مشن بنایا تھا، اور اس کو ہم شکر ہے خدا کا کر گزرے، اور پھر مجھے اس کی وجہ سے. اور اینک والا جن وہ تھا کہ جو غریب کی بستی میں بھی چل رہا تھا اور امیر کے ڈرائنگ روم میں یا ٹی وی لاؤنج میں بھی چل رہا تھا، اور ایوان اقتدار میں جو لوگ بیٹھے تھے ان کے بچے بھی دیکھتے تھے. ہاں، یہ بھی ایک واقعہ ہے. تو وہ واقعہ بھی سنائیے ذرا. بس اینک والا جن دیکھ رہے وہ بھی تھے. ہم تک اطلاع ملی تھی، لیکن وہ یہ کہ بلاول کو یہ ڈرامہ بہت پسند تھا اور آصفہ کو یہ ڈرامہ بڑا پسند تھا. تو وہ ان کی فرمائش ہوتی تھی کہ جب رکنے لگا تو انہوں نے کہا کہ اس کو جاری رکھا جائے، کہ اس کو چلنے دیں. تو یہ ایک بڑا ایک. اچھا، آپ جانتے ہیں کہ اس کے جو مختلف کردار تھے وہ اپنی اپنی جگہوں کے اوپر انہوں نے ایک دنیا بنا لی تھی. بالکل ایسا مطلب ہامون جادوگر جو تھا، پھر اس میں بل بتوڑی جو تھی، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں جو ایک گفتگو ہوتی تھی، اس کے ان کے جو ڈائلاگس تھے، ان کی جو پیٹ فریزز تھی، بل بتوڑی ناساں چوڑی. اچھا، یہ بڑے لوگ تھے. یہ پھر مختلف جگہوں پہ اسٹیج بھی، منا لاہوری تھا اس کردار میں، زکوٹا جن. اچھا، پھر یہ جاتے تھے اسکولز میں اور کالجز میں اور مختلف علاقوں میں اور شہروں میں، تو ان کے رزق کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. بالکل اس ڈرامے سے وابستہ جو لوگ تھے. غلطی کی، میں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ آپ لوگ ایک اپنا ایک نوٹنکی بنائیں اینک والا جن کے نام سے، مل کے کمائیں اور مل کے کھائیں. لیکن یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے وہ اس سے اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکتے جتنا کہ وہ اٹھا سکتے تھے. تو جناب اسی ڈرامے کی وجہ سے مجھے پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملا. آئی ایم تھینکفل ٹو گاڈ کہ اپنی زندگی میں میں نے یہ چیز دیکھ لی. وہ طاہر صاحب کی آپ بات کرتے ہیں تو وہ کہا کرتے ہیں کہ اگر میرے مرنے کے بعد میرا بت بنا کر اگر چیئرنگ کراس میں لگا دیں گے نا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو آرٹسٹ کو، فنکار کو ان کی اس کی محنت کا صلہ اگر اس کی زندگی میں مل جائے تو اور کیا چاہیے. اچھا، ابھی آپ نشیب کی بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں بات آ رہی تھی کہ ناول کو فلم میں ڈالنا یا ٹیلی ویژن میں ڈالنا ڈراموں میں بڑا مشکل کام ہوتا ہے. بالکل. اور عموماً ہم لوگ مطمئن نہیں ہوتے. جنہوں نے ناول پڑھ رہا ہوتا ہے وہ فلم بنتی ہے اس پہ ہم مطمئن نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ناول پڑھتے ہیں تو ہماری اپنی ایک
چلتی Imagination ہوتی ہے. ویژول چلتا ہے ہمارے دماغ کے اندر. اور وہ ویژول ضروری نہیں کہ وہ ڈائریکٹر کا بھی ہو, کیونکہ ڈائریکٹر الگ ایک ہیومن بینگ ہے. بالکل ٹھیک. لیکن ایک میں نے کمال کام دیکھا, ایک ناول ہے دا 100 Years of Solitude مارکیز کا. جی 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 جی. اس کو جو نیٹ فلکس نے جو اس پہ سیریز بنائی ہمر وہ 90%. اچھا وہ میں ابھی دیکھ نہیں سکا. 90% ریکارڈنگ ہے اس کی. اچھا 90%. کوئی 10% کا فرق رہ گیا ہوگا. اچھا حفیظ صاحب, جو انگریز ہیں نا اور انڈیا میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے لکھی ہوئی چیزوں کو جب ڈراماٹائز کیا یا فلم کا اسے روپ دیا تو وہ بہت اچھا دیا. بڑا اچھا دیا. آپ نے ہالی ووڈ کا کوئی بھی فلم دیکھ لیں, اس میں 90% جو ان کی فلمز ہیں وہ ناولز کے اوپر بیس کرتی ہیں. پہلے ایک بڑا اچھا بیسٹ سیلر ناول آیا اور اس ناول کو پھر انہوں نے کسی نہ کسی ڈائریکٹر نے کسی رائٹر سے بات کی یا رائٹر کے ذہن میں آیا کہ اس کے اوپر اسے اسکرین پلے کی شکل دی جائے. اسی طرح میں نے دیکھا کہ جو بھارت کا سنیما ہے اس میں بھی ناولز کے اوپر فلمیں جو ہیں وہ بنی ہیں اور بڑی کامیاب ہوئی ہیں. ہمارے یہاں یہ سلسلہ جو ہے وہ اس طرح سے چل نہیں سکا. جو سٹارٹ تھا وہ بڑا اچھا تھا کہ آپ دیکھیں کہ گنڈاسا کے اوپر فلم بن رہی ہے, وودرنگ ہائٹس کے اوپر فلم بن رہی ہے, حسن عسکری صاحب نے بنائی. اس طرح مختلف ناولز جو تھے, خاک اور خون کے اوپر فلم بن رہی ہے. پی ٹی وی نے تو رضیہ بٹ کے اور اس طرح بہت سارے ناولز جو ہیں انہیں کیا ڈراماٹائز کیا, لیکن اس طرح سے یہ سلسلہ آگے چل نہیں سکا. اس کی وجہ میں یہ سمجھ سکا ہوں عامر, جو میں ایگری اور ڈس ایگری, کہ ہمارے ہاں جو جس چیز کی کمی رہی, ہم نے ڈائریکٹر بنایا, کیمرہ مین بنایا, لیکن اسکرین رائٹر نہیں بنایا. اور اسکرین رائٹر بننے کے لیے بہت مطالعے کی ضرورت ہے, اور ہم پڑھتے نہیں ہیں. ہمارا رائٹر نہیں پڑھتا, ہمارا ڈائریکٹر نہیں پڑھتا, ہمارا ایکٹر نہیں پڑھتا. تو جب آپ ان پٹ نہیں ہوگی تو آؤٹ پٹ کہاں سے آئے گی؟ اور اسکرین رائٹنگ جو ہے وہ صرف آرٹ نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا کرافٹ ہے جس سے سیکھنا پڑتا ہے, جس پہ ماسٹر کرنا پڑتا ہے. میری پی ایچ ڈی ہے جی اس میں, آرٹ اینڈ کرافٹ آف اسکرین پلے رائٹنگ. اچھا یہ آپ کے تھیسس ہے؟ جی میرا تھیسس ہے, یہ میں نے گجرات یونیورسٹی سے کیا. اچھا یہ جو آپ کی بات ہے نا, میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں. دیکھیں پاکستان کی فلم جو ہے وہ اس طرح سے فلورش نہیں کر پائی جس طرح سے اسے کرنا چاہیے تھا. اس کی لیگیسی بڑی اچھی ہے. اچھا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب پڑھنا جو ہے وہ اتنا ضروری نہیں تھا تو شروع کے لوگ تھے جو پاکستان بنا تو اس وقت جو فلمیں بنی تو وہ بڑی مارکت الارا تھیں اور بلاک بسٹر تھیں, اور انہوں نے سلور جوبلی اور ڈائمنڈ جوبلی اور پلاٹینم جوبلی کیا. تو اس کے بعد یہ سلسلہ کیوں نہیں چل سکا؟ اس کی کئی وجوہات ہیں, لیکن اس کے اوپر چونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے گفتگو کا, وہ ہم ایک الگ سے بات کریں گے. سر فلم کا جو اسکرین پلے ہے اس نے دنیا میں بڑی ترقی کر لی ہے. ہاں بہت ترقی کی ہے, اور اس کے اسپیشلسٹ پیدا ہو گئے ہیں. اسٹوری ٹیلنگ تھرو سلور اسکرین ایک بڑا ہی اور طرح کا کام ہو گیا ہے. اور آرٹ تو یہ ہے ہی ہے, فنون لطیفہ کے ساتھ تو اس کا تعلق ہے ہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ اب کرافٹ ہو گیا جو آپ نے فرمایا تھا. ہاں بالکل, اور کرافٹ آپ کو سیکھنا پڑے گا. کرافٹ جو ہے یہ آپ کو سیکھنا پڑتا ہے. خدا داد کوئی ایک ہوتا ہے, ہزاروں میں ایک, ہاں بالکل ٹھیک ہے, لیکن جس میں جوہر ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں میں ہوتا ہے, اس کو پھر پالش کرنا پڑتا ہے. ہاں بالکل, اس کو آپ پالش کریں گے, اس کی گرومنگ کریں گے, آپ کہیں تربیت حاصل کریں گے تو آپ زیادہ اچھے ہو جائیں گے, اور آپ اس کو آج کے دور سے ہم آہنگ کر لیں گے آج کل جو دنیا میں ہو رہا ہے. اچھا دیکھنا بھی بڑا ضروری ہے. آپ جو کام کرتے ہیں اگر آپ اس کام میں جو پہلے آلریڈی کام کرنے والے ہیں ان کے کام کو نہیں دیکھا تو میرا خیال ہے کہ آپ میں وہ پختگی نہیں آ سکتی, یا اس میں آپ کی کریٹیوٹی جو ہے وہ مزید بہتر نہیں ہو سکتی جتنی کہ دیکھنے کے بعد ہو سکتی ہے. تو اسکرین پلے کا تو سر میرا تھیسس ہی یہی تھا. اور ابھی پچھلے دنوں سید نور صاحب تشریف لے کر آئے تھے. میرا خیال ہے کہ ہمارا جو آخری اسکرین رائٹر ہے وہ سید نور ہیں. ہاں بالکل, اور اس کو پتا ہے کہ فلم کیا ہے, اور ڈائریکٹر بھی وہی ہے, جی, وہ فلم کی لینگویج جانتے ہیں, وہ فلم کی کیمسٹری جانتے ہیں, وہ فلم کی گرامر جانتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ فلم ڈرامہ ٹی وی کا کہاں پہ ختم ہوتا ہے اور کہاں سے فلم کا اسکرین پلے شروع ہوتا ہے اور فلم کی ڈائریکشن شروع ہوتی ہے اور فلم کی ایکٹنگ شروع ہوتی ہے. یہ سید نور جانتا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس سے کام لینا چاہیے. نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کی زندگی کی بہترین فلم کون سی جو آپ نے دیکھی؟ یہ بڑا تھوڑا سا مشکل سوال.
کیونکہ کوئی ایک فلم نکالنا جو ہے نا یہ ایک مشکل کام ہے. چلیں کچھ فلمیں ہاں نکال لیکن لیں. کچھ فلمیں جو ہے نا وہ نکال لیتے ہیں. رومن ہالیڈے, ارے واہ واہ واہ. پھر بین ہر, ارے وہ بڑی اچھی. پھر نوٹنگ ہل, بہت بڑی فلم ہے. اس کے علاوہ مجھے جو بہت اچھی لگی وہ بریو ہارٹ ہے, میل گبسن کی. بہت اچھی بریو ہارٹ. جی. تو انڈیا میں کی اگر فلموں کی بات کریں تو ان میں اجازت جو ہے بڑی اچھی لگتی ہے. اجازت نصیر الدین شاہ, گلزار صاحب نے کام کیا, تو نصیر الدین شاہ اور ریکھا اور انورادھا پٹیل وہ مجھے دل کے قریب لگتی ہے. اس کے علاوہ کبھی کبھی سلسلہ, مغل اعظم بہت بڑی فلم ہے. اس کے علاوہ دیوانند کی تقریباً ساری فلمیں. پیار کیا تو ڈرنا کیا, جب پیار کیا تو ڈرنا پردہ نہیں جب کوئی خدا سے تو بندوں سے پردہ کرنا کیا. ذرا بتائیے آپ نے کتنی عشق کی ہے زندگی میں, آپ بھی تو بتائیں. جب پیار کیا تو ڈرنا یہ کیا. اہم نہیں ہے کہ کتنے عشق کیے, یہ اہم نہیں ہے کہ کتنے عشق اچھا. کیے, یہ اہم ہے کہ کس طرح کے کیے, کس طرح سے کیے, ان میں انٹینسٹی کیا رہی. تو یہاں پہ آپ فیض یاد آئے ہیں, کچھ عشق کیا کچھ کام کیا, دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا. چلو کیا تو صحیح. اور یہ عشق کی عطا ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, میں اور آپ بالکل شاعری کرتے ہیں. یہ سر عشق کیا ہے, عشق دیوانگی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ جو بھی کام کریں آپ دیوانے ہو کے کریں, پھر اس میں پھر سود و زیاں جو ہے نا وہ نہ دیکھیں, وہ کریں پھر. اف اینڈ بٹ کوئی نہیں ہوتا. اف اینڈ بٹ کوئی نہیں ہوتا. کوئی ایسا شخص کبھی یاد آتا ہے تنہائی میں جس سے آپ نے بہت محبت کی؟ نہیں, تنہائی میں کیوں, وہ میرے ساتھ ہے. لو دسو. ایسے ہی زندگی میں جو عشق ہے وہ انسان سے بہت کام کراتا ہے. جی. اور اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ زندگی کے سارے کاموں میں ہوتی رہتی ہے. اچھا, اب فلم کی بات ہم نے کی, کہ آپ کو کون سی فلم سب سے زیادہ پسند ہے؟ اومکارا ہے, مطلب بہت اعلیٰ فلم ہے. اچھا, پاکستان کی فلمیں جو ہیں ان میں مولا جٹ بہت بڑی فلم ہے, ٹرینڈ سیٹ, ایک ٹرینڈ سیٹ فلم ہے. اچھا, اس کے علاوہ ارمان ہے, ہل اسٹیشن ایک فلم تھی مجھے یاد ہے, پی ٹی وی پہ جب فلمیں لگا کرتی تھی نا, اس میں فلم کم ہوتی تھی اور انتظار فرمائیے زیادہ ہوتا تھا. اس طرح بہت سے رہی ہے, جیسے رائے شاہد کی فلمیں. جی 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 بالکل, تو بڑی اچھی. اچھا, اب میں تھوڑی سی بات یہ بندش فلم بڑی اچھی, بندش بہت اچھی تھی. آئینہ بہت, آئینہ فلم بہت اچھی, بڑی ہٹ فلمیں تھیں. اور پنجابی فلمیں تو بہت مسانہ ماہی. بالکل بالکل بالکل. تو یہ تو ایک ایسا بھی ہمارے یہاں کوئی قسم و پرسی کا عالم نہیں تھا. نہیں, ہم نے فلمیں اچھی بنائی, مگر اب جو فلم اچھی نہیں بن رہی اس کی کیا وجوہات سمجھتے ہیں آپ؟ سر اس کی بڑی سادہ سی وجہ ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جو میں کہوں گا وہ ایک کلیشے بن گیا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا, مطلب دیکھیں وجہ ہر دفعہ نئی کہاں سے لے کر آؤں. ٹھیک ہے, وجہ وہی ہے, اسے آپ سارٹ آؤٹ کریں. وہ ہے تربیت کا فقدان. فلم آپ جانتے ہیں کہ اس میں بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں. اس میں تدوین کرنے والا بھی ہے, اس میں میوزک دینے والا بھی ہے, اس میں سیٹ لگانے والا بھی ہے, اس میں کاسٹنگ کرنے والا بھی ہے. مطلب یہ ایک بہت بڑا کام ہے یہ فلم جو ہے. سٹوری بورڈنگ کرنے والا ایک بندہ جو ہے وہ ایک الگ ہوتا ہے, جو کہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں سٹوری بورڈنگ ہوتی ہوگی. وہ باقاعدہ ایک آرٹسٹ بلایا ہوا ہے آپ نے, اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ سین ہے, مجھے اس کا آپ کریں. میں ابھی کل ایک فلم دیکھ رہا تھا, ڈائریکٹر نہیں. اچھا, اس میں کئی وجوہات ہوتی ہوں گی. آپ کا ایک سادہ سی بات آتی ہے, آپ کہتے ہیں یہ ایک فلم میں نے دیکھی تو وہ کوئی ہیرے چوری کرتے ہیں, تو بعد میں نا کوئی 16-17 سال گزرنے کے بعد اس آدمی نے جس نے ہیرے چرائے ہوتے ہیں اس نے سب کو چکما دے دیا, نظام کو اس نے ہرا دیا, پولیس کو ہرا دیا, ڈیٹیکٹیوز جو اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے انہوں نے ہار مان لی, تو بالآخر وہ اپنے اس جو چوری شدہ ہیرے ہیں نا وہاں تک وہ پہنچا. اچھا, اب یہ کہانی ہے کہ وہ اس نے آخر پہ جا کے جس کے حوالے ہیرے کیے تھے اس سے اس نے اب واپس لے لیے. ٹھیک ہے, یہ سمپل کہانی ہے. سکندر کا مقدر. اچھا, اب وہ اس نے ہیرے کس طرح سے اس کے حوالے کیے, کہاں پہ کیے, کیسے کیے, کہاں پہ جا کے وہ واپس لے گا. ٹھیک ہے, یہ پورا ایک ڈائریکٹر ہے. یہاں پہ ڈائریکٹر کی انٹری ہے.
ٹھیک ہے. وہ بنا سکتا تھا کہ کوئی اندرون شہر کا کوئی گلی محلہ اور وہاں پہ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی اور اس نے وہاں اس سے جا کے اس نے لے لیا, وہ بالکل چیز چینج ہو جاتی. اس نے اس کو لے کر گیا ایک جگہ کے اوپر, کسی ریگستان کی کٹیا بنا دیتا وہاں جا. اچھا وہ آپ نے دیکھا کہ وہ جو بھی اس فلم کا ڈائریکٹر ہے, وہ اس نے ایک لوکیشن اس نے سلیکٹ کی, اس نے پتہ نہیں کتنی لوکیشنز دیکھی ہوں گی. اس کو کہتے ہیں ریسرچ. ٹھیک ہے, اس نے کتنی ریسرچ کی ہوگی جو اس کے تخیل کے قریب ترین جگہ گئی, یا جو چیز وہ سمجھتا تھا کہ یہ اچھی لگے گی, بھلی لگے گی, مزیدار لگے گی اسکرین کے اوپر. تو جو اسکرین رائٹر ہے اور جو ڈائریکٹر ہے, دے تھنک ان ٹرمز آف پکچرز. بالکل ٹھیک ہے, کہ اسکرین کے اوپر کیسا لگے گا, سینز وہ سوچتے ہیں, اور اس میں کوہرنس ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ وہ سٹوری کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا تو وہ سین ہوگا نا, اس سے اگر نہیں ہوگا تو وہاں پہ جولٹ آئے گا, جھٹکا آئے گا, لوگ کہیں گے یہ کیا ہو گیا, جسے جمپ شاٹ آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کہاں پہ گیا, لش گرین سا انہوں نے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے, اور وہاں پہ جا کے تو اس نے پھول اور پودے اگے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ ایک پودا ہے, اور پودے کے اندر اس نے وہ لگائے ہوئے ہیں. تو اس طرح کر کے یہ چیز نہیں ہے ہمارے یہاں پہ, تخیل نہیں ہے, کریٹیوٹی جو ہے وہ تخیل سے نکل رہی, وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اسی کے ساتھ ہم ڈرامے کو جوڑتے ہیں. ہاں, ابھی ہم سوچ رہے تھے کہ ہم بات کریں گے, اور ہم کریں گے بات کہ جو ڈرامے کا اسکرپٹ ہمارے یہاں ٹیلی ویژن ڈراموں کا لکھا جا رہا ہے, اسے آپ کیسے ایویلویٹ کرتے ہیں؟ جب ڈرامہ لکھا کرتا تھا اشفاق احمد, ایک مشکل ڈرامہ تھا, فلوسافیکل تھا, لیکن میرا باپ جو میٹرک پاس تھا, جو کسی کالج میں یا یونیورسٹی میں نہیں گیا تھا, جس نے کوئی ساتر نہیں پڑھا ہوا تھا, جس نے کوئی نٹشے نہیں پڑھا ہوا تھا, وہ بھی بیٹھ کے دیکھتا تھا, اور اسے انتظار ہوتا تھا کہ اشفاق احمد ڈرامہ آنا ہے. ٹھیک ہے, ڈرامہ رائٹر ہو یا جو بھی تخلیق کار ہو, اگر وہ اپنے سامعین کے ساتھ یا اپنے ناظرین کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پا رہا, میرا خیال ہے کہ وہ اس کا مقصد پورا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, وہ درمیان میں ایک ہرڈل آ گیا, جسے ہم میس کمیونیکیشنز کی زبان میں ہم اسے کہتے ہیں بیریئر. یہ کمیونیکیشن ہے نا سر, آپ بات کر رہے ہیں, مجھے سمجھ آ رہی ہے, ٹھیک ہے, اس میں زبان ہے, اس میں ڈکشن ہے, اس میں اسلوب ہے, اس میں آپ کی جاذبیت ہے, اس میں آپ کا ایکسپریشن ہے, آپ کا سٹائل ہے, مطلب کئی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, آپ کی گفتگو جو ہے وہ اس طرح کی ہوگی کہ میں اسے سنوں گا اور سننا چاہوں گا. وہ اس میں وہ مسالے بھی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, بات تو سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن کب تک اگلا جو ہے وہ بور ہونے لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کی بور بھی نہیں اسے ہونے دینا, آپ نے کہیں نہ کہیں مناٹنی توڑنی ہے, اس کی جو ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ وہ آپ اسے انگیج رکھیں. 3 گھنٹے وہ سنیما ہال کے اندر, اب تو سنیما ہال میں ٹکٹ خریدی ہوتی تھی نا سر, تو چند ایک لوگ ہوتے تھے جو جنہیں فلم اچھی نہیں لگی اٹھ کے باہر آ گئے, نہیں تو زیادہ تر لوگ دیکھتے تھے. اب آپ کے پاس وہ آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب آپ آ گئے ہیں موبائل کے اوپر, آپ پسند نہیں آئے گا, سین پسند نہیں آئے گا, وہ اسے یوں کر کے 10 سیکنڈ آگے لے جائے گا, 30 سیکنڈ آگے لے جائے گا. ٹھیک ہے سر, اگر آپ کو پھر ڈرامہ پسند نہیں آ رہا تو اس کو بند کر کے کہے گا یار میں کوئی اور کانٹینٹ تلاش کر لیتا ہوں. اور کانٹینٹ تلاش کرنے کے لیے آپ کو بازار جا کے, وہ جو وی سی آر کی دکان ہوتی تھی, آپ کو وہاں پہ نہیں جانا پڑتا. ٹھیک ہے, وہ آپ کو ایک پوری فہرست آ جائے گی. میں ناولز لینے جایا کرتا تھا لائبریری میں, تو وہ مجھے ایک فہرست دیتا تھا. ٹھیک ہے, وہ میں پڑھتا تھا, یا کیٹلاگنگ ہوتی تھی لائبریریز میں. یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اب آسانی بہت آ گئی ہے, چینج کرنے کی, تبدیل کرنے کی بہت آسانی آ گئی ہے. زیادہ چیلنج آ گیا, لیکن اچھے لوگ بھی ہیں ڈرامہ رائٹرز میں. ان میں جو ٹی وی کے لیے جو لوگ ڈرامہ لکھ رہے ہیں, ان میں 3-4 لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کا نام لوں. ایک تو آج کل کا جو ڈرامہ لکھا جا رہا ہے, اس میں عمیرہ احمد بہت اچھا ڈرامہ لکھ رہی ہیں, اور خاص کر انہوں نے جو الف لکھا ہے وہ بہت ہی خوبصورت ڈرامہ انہوں نے نٹ کیا ہے. اس کے جو کردار ہیں, کردار کا جو ایوولوشن ہے, جو انورڈ کانفلکٹ اینڈ دا کانفلکٹ بٹوین کیریکٹرز اینڈ کیریکٹرز کانفلکٹ ود نیچر, یہ جو ہم ڈرامہ پڑھتے یا پڑھاتے ہیں, یہ چیزیں اس کے اندر آپ کو پائی جاتی ہیں. اچھا, پھر اس میں ایکٹنگ بڑی اچھی ہوئی ہے, احسن خان نے بڑی اچھی ایکٹنگ کی, اس کی جو جی اور اس میں جو اس کی جو ہیروئن ہے اس نے بڑی اچھی ایکٹنگ کی. تو عمیرہ احمد بہت اچھا ڈرامہ لکھ رہی ہیں. اس کے بعد ساجی گل جو ہے وہ ایک اچھا ڈرامہ لکھ رہا ہے.
साजी गुल आजकल PTV के साथ मेरा ख्याल है कि उसकी वाबस्तगी होगी या ग्रीन चैनल भी उसने किया। आमना मुफ्ती भी मतलब अगर आगे मैं एक बना रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद आमना मुफ्ती बहुत अच्छा ड्रामा लिख रही हैं, ख़ासकर ख़वातीन के जो मुख्तलिफ मसाइल हैं हमारे मुआशरे में और हर तरह के मसाइल। ये अभी उन्होंने खुशबू में बस खातर ड्रामा लिखा, उसमें उन्होंने एक मर्द का जो एक है एक, देखें जब हम ये बात करते हैं ना, मैं ये बात करना चाहूँगा यहाँ पे खुसूसी तौर पे, ड्रामा राइटर, फिल्म लिखने वाला, नावल लिखने वाला, अफसाना लिखने वाला, वो किरदारों के ऊपर कहानी लिखता है और किरदार जो है ज़माने से लिए जाते हैं, आपके माहौल से लिए जाते हैं। किरदार जो होता है वो एक साइकी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक करेक्टराइजेशन है जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपके पूरे के पूरे क्लस्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ठीक है, अगर उसमें एक शायर उसने इस तरह का दिखाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका मकसद कि सारे शायर ऐसे ही हैं। ये बिल्कुल मतलब नहीं कोई होता। एक शायर ऐसा है, उसका इंतबाक सभी के ऊपर नहीं होता। ठीक है, इसी तरह मैं नाम लूँगा खलील रहमान कमर का। खलील रहमान कमर बहुत अच्छा ड्रामा लिखता है। फिल्म के हवाले से मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं ज़ाती, लेकिन ड्रामा बहुत अच्छा लिखता है। उसका डायलॉग बहुत उम्दा, बहुत शुस्ता, बहुत इंगेजिंग डायलॉग है और वो मुश्किल नहीं है, कोई लंबा नहीं है। वो छोटा छोटा डायलॉग भी होगा लेकिन मीनिंगफुल होगा। मिसाल के तौर पे एक किरदार दूसरे को कह रहा है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। ठीक है, तो वो आगे से कहता है क्यों? अच्छा, वो जो क्यों है दैट इज मीनिंगफुल और वो इतना ही सादा है, हमारी रोजमर्रा कॉलोक्वियल लैंग्वेज से वो डायलॉग उठा रहा है। मैं ऐसे ही बात करने लगा हूँ जी जी कि मेरी कुछ रिजर्वेशन ज़रूर हैं, ज़रूर होंगी, रहमान का होने भी चाहिए, मगर जनरली आपकी बात दुरुस्त है कि वो मुकालमा अच्छा लिखते हैं। अभी आपने शायर के करैक्टर की बात की थी, तो आपको शायरी तो बेहद पसंद है। जी, जी, और मोहसिन नकवी भी आपको पसंद है, तो मोहसिन नकवी की कोई चीज़ तो सुनाएं। सर मैं मोहसिन नकवी की सुनाता हूँ, लेकिन फसीह बारी खान का मुझे नाम ले लेने दीजिए। तो फसीह बारी खान जो है ना, वो आपके मुआशरे की जो तंग और तारीक गलियाँ हैं, जो आम लोग हैं, वो उनके नफ्सियात को जानता है, उनकी ज़बान को जानता है, वो उनके अंदर उतरता है, उनके मसाइल को जानता है, वो उसके ऊपर लिखता है। और वो इस तरह का लिखता है कि लोग उसको, उसके ड्रामे का भी इंतज़ार करते हैं। तो ये चंद एक लोग थे जो हैं। और मोहसिन नकवी सर मेरे दिल के बहुत करीब हैं, मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है। मोहसिन नकवी की किताब मुझे फरहान मुश्ताक ने तोहफ़तन दी थी। फरहान मुश्ताक हर जगह आ जाता है। जी, हर जगह आ जाता है। मैंने तो उसका नाम रखा है बेवफा इंसान। लेकिन उसमें एक तरह की वफा भी मौजूद है। जी, ऐसा ही है, वो जहाँ भी जाता लौट के हमारे पास है ना। तो जनाब हो जाए मोहसिन नकवी की कोई मोहसिन नकवी की एक नज़्म है, ये वो नज़्म है कि जो मैं जब MA का स्टूडेंट था तो उस दौर में मैंने इसे ज़बानी याद किया हुआ था और बड़ा पढ़ा करता था। कभी याद आओ तो इस तरह, कभी याद आओ तो इस तरह के लहू की सारी तमाज़तें तुम्हें धूप धूप समेट लें, तुम्हें रंग रंग निखार दें, तुम्हें हर्फ हर्फ में सोच लें। वाह। तुम्हें देखने का जो शौक हो तो दियारे हिज्र की तीरगी को मिया की नोक से नोच लें। कभी याद आओ तो इस तरह कि दिलो नज़र में उतर सको, कभी याद आओ तो इस तरह के दिलो नज़र में उतर सको, कभी हद से जुनू बढ़े तो हवास बनकर बिखर सको, कभी खुल सको शब वस्ल में, कभी खुल सको शब वस्ल में, कभी खूने जिगर में संवर सको, सर रह गुजर जो मिलो कभी न ठहर सको न गुजर सको। वाह 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 वाह, न ठहर सको न गुजर सको। वाह। मेरा दिल फिर से गजल बुने, कभी गुनगुनाओ तो इस तरह, मेरे जख्म फिर से गुलाब हों, कभी मुस्कुराओ तो इस तरह, मेरी धड़कनें भी लरज उठें, कभी चोट खाओ तो इस तरह। भाई वाह वाह। जो नहीं तो फिर बड़े शौक से सभी राबिते सभी जाबिते किसी धूप छांव में तोड़ दो, ना शिकस्ते दिल का सितम सहो, ना सुनो किसी का अज़ाब जां, ना किसी से अपनी खलिश को हो, यूं ही खुश फिरो यूं ही खुश रहो। वाह वाह। ना उजड़ सकें ना संवर सकें, कभी दिल दुखाओ तो इस तरह,
نہ سمٹ سکیں نہ بکھر سکیں، کبھی بھول جاؤ تو اس طرح کسی تو اور جان سے گزر سکیں، کبھی یاد آؤ تو اس طرح۔ واہ واہ واہ، کیا محسن نقوی۔ کیا بات ہے، بہت اچھی اپنے یہ غزل سنائی۔ ویورز، آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو مہمان ہیں بسرا صاحب، وہ صرف ایک پروڈیوسر یا ایک اسٹیشن ڈائریکٹر ہی نہیں ہیں، بہت اچھے براڈ کاسٹر بھی ہیں، اور نظمیں انہوں نے کتنی خوبصورت پڑھی اور بہترین پڑھی۔ تو ان سے جو گفتگو ہے نا ہماری، ابھی تمام نہیں ہوئی، ہم آپ انہیں ایک دفعہ پھر بلائیں گے اور آگے ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ہر پہلو پہ بات ہوئی، اور میرے اس پوڈ کاسٹ میں اسی لیول کے لوگ اور بھی آتے رہیں گے، تو میرے پوڈ کاسٹ کے ساتھ جڑے رہیے، اور اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ اچھی لگی ہو تو آپ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور بیل آئیکن کو ایسا سے ٹچ کیجئے۔ سی یو اگین، خدا حافظ۔